السلام علیکم دوستو، آئیے آج ایک ایسے روحانی سفر پر نکلتے ہیں جو دلوں کو نور اور ایمان سے منور کر دے۔ یہ داستان ہمیں صبر کی عظمت، توبہ کی قبولیت اور خالق کائنات کی بے پناہ رحمت سے روشناس کرائے گی۔ اور اس روحانی محفل کو مزید منور کرنے کے لیے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ایس ٹی ٹریول یوٹیوب چینل پر تشریف لائیں، جہاں آپ کو ایمان افروز واقعات اور دل نشین مناظر سے بھرپور ویڈیوز ملیں گی۔ یہ قصہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا، جس کو قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ قرآن پاک کی ایک اہم اور سبق آموز داستان ہے۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، استقامت، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور توبہ کی اہمیت سے روشناس کرواتا ہے۔ اس داستان میں نینوا کے لوگوں کی نافرمانی، حضرت یونس علیہ السلام کی تبلیغ، ان کا غضبناک ہو کر شہر چھوڑ دینا، سمندر میں گرنا، مچھلی کے پیٹ میں رہنا، ان کی دعا اور بالآخر ان کی قوم کا ایمان لانا جیسے اہم واقعات شامل ہیں۔ آئیے اس واقعہ کو مزید تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ عراق کے زرخیز خطے میں واقع نینوا ایک بڑا اور گنجان آباد شہر تھا۔ یہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کر چکے تھے۔ وہ شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھے۔ اخلاقی برائیوں نے ان کے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو فراموش کر بیٹھے تھے۔ ان کے دل غفلت کی تاریکی میں ڈوب چکے تھے اور حق کی آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ ایسے پرفتن دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حضرت یونس علیہ السلام کو ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے منتخب فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جو سچائی، پاکیزگی اور صبر و تحمل کے پیکر تھے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے نرمی اور محبت سے انہیں سمجھایا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور برائیوں سے توبہ کر لو۔ آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور نیک اعمال کی طرف راغب کیا۔ لیکن نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی نصیحتوں کو سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی نبوت کو جھٹلایا اور اپنے آباء و اجداد کے گمراہ کن راستے پر اڑے رہے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ حق کی روشنی ان میں داخل نہیں ہو پا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ دن رات ان کے لیے دعا کرتے رہے، لیکن ان کی ضد اور ہٹ درمی میں کوئی کمی نہ آئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کی سرکشی اور نافرمانی کی انتہا دیکھی اور انہیں ہدایت کی کوئی امید نظر نہ آئی تو وہ غم و غصے سے بھر گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور یہ قوم اپنے برے اعمال کی سزا پائے گی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حتمی حکم کا انتظار کیے بغیر نینوا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک نبی کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ دے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک ساحلی علاقے میں پہنچے جہاں ایک کشتی مسافروں کو لے کر جانے کے لیے تیار تھی۔ آپ نے کشتی کے ملاحوں سے درخواست کی اور ان کے ساتھ سوار ہو گئے۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو اچانک ایک شدید طوفان آ گیا۔ آسمان پر گھنے سیاہ بادل چھا گئے، تیز ہوائیں چلنے لگیں اور سمندر کی لہریں ایک دیوانے کی طرح کشتی سے ٹکرانے لگیں۔ کشتی بری طرح ڈولنے لگی اور مسافروں کو اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ کشتی کے ملاح جو سمندری سفر کے تجربہ کار ملاح تھے سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام طوفان نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ کشتی میں کوئی ایسا شخص سوار ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے۔ انہوں نے اس شخص کا تعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ 3 بار قرآ ڈالا گیا اور ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جو اپنے نبی کو ایک خاص آزمائش سے گزارنا چاہتی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ سب ان کی جلد بازی اور اللہ کے حکم کے بغیر شہر چھوڑنے کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خود کو سمندر کی طوفانی لہروں کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی آپ پانی میں گرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نمودار ہوئی اور آپ کو زندہ نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے تاریک اور تنگ پیٹ میں کئی دن اور راتیں گزارنے لگے۔ یہ ایک انتہائی تکلیف دہ اور خوفناک تجربہ تھا، لیکن اس کٹھن وقت میں بھی حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق نہیں توڑا۔
انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی۔ مچھلی کے پیٹ کی تنہائی میں انہوں نے وہ مشہور دعا کی جو قرآن پاک میں مذکور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالم تھا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ کے حضور قبول ہوئی۔ وہ ذات جو ہر چیز پر قادر ہے اپنے بندوں کی پکار سنتی ہے نے حضرت یونس علیہ السلام پر رحم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل پر اگل دے، چنانچہ مچھلی نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بے آب و گیا ساحل پر بے حال پڑے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کمزوری اور بیماری سے نڈھال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل فرمائی اور وہاں ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کے گھنے سائے میں آپ کو آرام ملا اور اس کے پھلوں سے آپ کی جسمانی طاقت بحال ہوئی۔ جب آپ تندرست ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی قوم کی طرف واپس جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ نینوا تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ان کی قوم نے ان پر ایمان لے آئی تھی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر گئے تھے تو انہیں یقین تھا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مہلت دی اور ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دی۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا فرمائی اور ان پر سے عذاب ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں بہت سے اہم اخلاقی اور روحانی اسباق دیتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ہر حال میں صبر اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور جو بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف فرما دیتا ہے۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود قدرت اور اس کی حکمت کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر بھی ان پر رحم فرماتا ہے۔ ہمارے اس روحانی سفر کو جاری رکھنے کے لیے ایس ٹی ٹریولز کو شیئر، لائک اور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے اور ہم آپ کے لیے مزید معلوماتی اور مذہبی اور اخلاقی ویڈیوز لاتے رہیں۔ آپ سب احباب کا بہت بہت شکریہ۔